گورننس کی بات کی نا، Yes. یہ تو بڑے ایک ایشو عرض کر دوں گورننس آپ یہ بتائیں 62% پہ بھی گورننس خراب ہے، گورننس کی اوپر بھی میں کہہ رہا ہوں آپ بتائیے یہاں بھی دیکھیں نا جس اس طرح ملک کے میگا ایشوز وہ کیا بن رہی ہے، وہ ریپڈ ٹرانسپورٹ وہ ختم ہی 40 ارب کی ریپڈ بس سڑک بنا دی انہوں نے لاہور کے اندر. نہیں اس طرح نہیں، ہمارے لوگ یہ اس ملک کا میگا 40 ایشو ارب میں جنوبی پنجاب کی سڑکیں بن سکتی تھی. اچھا بولیں. ہمارے اسکولوں کی باؤنڈری وال بن سکتی تھی. ہمارا جانور انسان ایک جگہ سے پانی پی رہے ہیں، آپ کو یشیں سوچ رہی ہیں، آپ بیٹھے لاہور میں ہیں، تو آپ چلیں اچھے دینا واپس اسپتال آپ کے پاس آپ ہیں، لاہور میں نہ ہمیں جانے دیں، ہمیں معاف کر دیں، آپ آگے پیسے کماتے ہمیں ہیں، ہمارا حق دے دیں. 10 لاکھ آدمی روز آتا ہے لاہور میں اپنا ابھی ہم کاروبار معافیا مانگ رہے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں ہمارا حق نہ دیا تو ہم بندوق اٹھانے میں بھی تیار ہوں گے. میں بتا دوں آپ کو، آپ پتھر نہیں اٹھانے کے قابل یہ نہیں کیا ہیں. باتیں کرتے ہیں میں آپ. جانتا ہوں آپ سب کو. عرض یہ اچھا جی، یہ اس پہ تو کافی بات ہوئی ہے، لیکن جیسے کہ مان گئے صوبے پہ، لگتا ہے کہ جو صوبے کا معاملہ ہے یہ انتہائی سنجیدہ، اور انشاءاللہ بن کے رہے گا. اس کو مزید سنجیدہ کیا جائے. قادری صاحب نے میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ اس کو سنجیدہ یہ کریں. ہمارے ساتھ کمیشن میں بیٹھیں گے کہ کمیشن کے اندر ہی یہ جو آپ نے کہا کہ اس کو کمیشن کے اندر بیٹھ کے طے کریں. سنجیدگی کا اظہار کریں. اس میں جو انہوں نے کہا ریسورسز ہیں، یہ وائبلٹی ہے، سارا کچھ بیٹھ کے طے ہوگا نا. لسانی بنیادوں پہ نہ اگر ہم 18ویں ترمیم اکٹھے بیٹھ کے لا سکتے ہیں، خدارہ اس ملک کو لسانی بنیادوں پر ڈیوائیڈ نہ کریں. کس میں لا سکتے ہیں؟ بریک سرائکی بہاولپور انتظامی طور پہ، انتظامی طور پہ. اب ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین ایک ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد ارسلان افتخار کیس پہ بات کریں گے. ناظرین ویلکم بیک. جیسے کہ آپ کو علم ہے، ہمارے ملک میں ایک کلچر اس قسم کا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی جو اولادیں ہیں ان کے لیے اور قانون ہے، غریب آدمی کے لیے اور قانون ہے. اب جو اس ملک میں لا اینڈ آرڈر اور رول آف لا کے ہو سکتے ہیں نقیب ہیں، وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے. بدقسمتی سے ارسلان افتخار جو ان کے صاحبزادے ہیں ان پر بھی کچھ داغ لگ گئے کہ ملک ریاض صاحب کے سن ان لا کے ساتھ وہ اللہ تللہ رکھتے رہے، اور اس معاملے میں جب پھر انہوں نے خود ہی سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لے لیا، بجائے کہ اس کی لیگل پروسیس شروع ہوگی، یہ فرام دا ٹاپ شروع ہوئی. اور اس کے اندر پھر جسٹس جواد خواجہ نے بالآخر، کیونکہ ارسلان افتخار نے ایک عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اس نیب کے اوپر اور ایف آئی اے پہ اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پہ، حالانکہ جن جن لوگوں پہ ان کو اعتراض تھا ان کو اس میں سے باہر بھی نکال دیا. بہرحال ان کا یہ اعتراض تو کسی حد تک ویلڈ تھا کہ جو چیئرمین نیب ہیں ایڈمرل فصیح بخاری، ان کی شاید صاحبزادی کام کرتی تھیں ملک ریاض کے ساتھ، اور ان کا خیال تھا کہ اس سے ان کی کریڈبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے. اب جسٹس جواد خواجہ نے جو کمیشن بنایا ہے یک رکنی، اس کے ہیڈ ہیں شعیب شٹل صاحب. اب شعیب شٹل صاحب جو ہیں اس وقت ٹیکس آپریٹر ریٹائر ہونے کے بعد اچھے آدمی ہیں، اچھی ریپوٹیشن ہے، لیکن متنازع بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مرتضیٰ بھٹو کا جب قتل ہوا تو وہ کراچی میں ہی تعینات تھے، میرا خیال سے ڈی آئی جی تھے اس وقت، اور اس موقع پہ ان کے اوپر کافی کنٹروورسی میں آیا، اور وہ آج تک پتہ نہیں لگا. جیسے پاکستان میں کئی ایسے اسیسینیشنز ہیں، لیاقت علی کی ہوئی اور بھی بڑی اسیسینیشنز ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن تھی، اور مرتضیٰ بھٹو کی جو ان کی اپنی حکومت میں ہوئی. تو اس کے بعد اب یہ شٹل صاحب جو ہیں، پھر ان کی لیکن ریپوٹیشن ایسے پولیس آفیسر پروفیشنل بڑے ہیں، باہر بھی یہ ٹریننگ حاصل کر چکے ہوئے ہیں، بلوچستان میں آئی جی رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا شعیب شٹل صاحب جو ہیں اپنے آپ کو اس معاملے میں ونڈیکیٹ کر پائیں گے یا نہیں. تو اس موضوع پہ بھی ہم جاننا چاہیں گے آپ سے. آپ اس بارے میں نظامی صاحب میں سمجھتا ہوں بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. جب چہرے دیکھ کر، پارٹیاں دیکھ کر اور وکلا دیکھ کر انصاف دیا جائے گا تو وہاں انصاف کا قتل ہوگا. اور خاص طور پر ارسلان افتخار کا کیس میں سمجھتا ہوں عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ ترین کیس ہے. میں کہوں بطور میں ایک قانون کا ادنا طالب علم بھی ہوں، کبھی وہ قانون ایسی مثالیں نہیں بنانی چاہیے. جسٹس تمیز الدین سے لے کے آنورڈ میں کہتا ہوں ماضی میں پہلے بھی عدلیہ کبھی اچھا نہیں رہا. اس عدلیہ کے متعلق بڑے سنہرے خواب قوم نے دیکھے تھے، پوری قوم نے اس کو مل کے آزاد کرایا. اور یقین مانیے میں جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ایس ایم ایس اتنی تیزی سے چل رہا ہے، میں وہ پوری قوم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایس ایم ایس کیا ہے کہ انصاف ہار گیا،
ابو کی عدالت جیت گئی. اے خدا میرے ابو سلامت رہیں ارسلان افتخار چودھری. اب مجھے بتائیے, نہیں میں بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں, مذاق نہیں ہے یہ. اب نہیں ایک منٹ ہے, مذاق نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, کھڑے ہو جانا. یہاں پر آپ سب ادارے ختم ہو گئے. اب نیب شہید بی بی کا ٹرائل تو کرے نیب, اور یہاں پر جب ان کو پہلے نہیں پتا تھا شہید بی بی کے قاتلوں کو بھیجے آپ باہر ریڈ کارپٹ دے کے, اور آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کی کہ اسپوکس مین نہ بنے. اسپوکس مین نہیں بنا, میں تو شہید بی بی کی بات کر رہا ہوں. میں شہید بی بی کی بات کی ہے, میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں. آج کیا وہ میں تو پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. ارسلان افتخار مریخ سے آیا ہے کیا؟ اچھا اس کے مجھے بتائیے, کیا اس کے امریکہ کی لاٹری نکلی ہے؟ کیا وہ میاں نواز شریف کے امپائر میں بزنس پارٹنر ہے؟ اربوں روپے کے 3 سال پہلے تک جو نوکری ڈھونڈ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں آج عدل جو ہے اس کا جب ہاتھ میں قلم آیا تو عدل لرز گیا. آج یہاں پر اس لیے عدلیہ آزاد نہیں ہوئی تھی کہ ارسلان افتخار جب چیف جسٹس صاحب کا بیٹا ہے اس کے لیے انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے انصاف اور, حامد سعید کاظمی کے لیے انصاف اور, انجم وکیل کے لیے انصاف اور, یہاں پر مونس الائی کے لیے انصاف اور, موسیٰ گیلانی کے لیے انصاف اور. یہ کہاں پہ انصاف ہے؟ آپ کا کہہ لیں اس پارٹی مجھے ایک اور بات بتائیے. اس طرح نہیں سر, آپ کا پروگرام خراب ہو جائے گا. پروگرام خراب ہو جائے گا. سن رہے جواب نہیں. ارسلان افتخار کی بات نہ کریں. ہم نے کیا ارسلان افتخار کی تحریک چلائی تھی؟ ان کی بھی بات سنائیں بات. عرض یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست کی بسرا صاحب نے کہ تمام لوگوں کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے, اور جو شعیب سڈل صاحب کو انہوں نے پوائنٹ کیا ہے, دیکھیں قانونی طور پر یہ رائٹ ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ جوڈیشل کمیشن کریٹ کر سکے. کمیشن بنانے کا اختیار ہی سپریم کورٹ کے پاس میں استعفیٰ دے دوں گا, یہ بھی دے دیں گے ہم. میں چیلنج دیتا ہوں استعفیٰ لکھیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا اختیار صرف گورنمنٹ کو ہے. نو نہیں, ان کو یار سن لینا بشیر صاحب, ایک منٹ آپ کسی جورسٹ کو فون کریں, کسی جورسٹ کو فون کریں. اچھا پھر کیا کرتے ہیں یار بشیر صاحب, ایک منٹ رک جائے, میری بات سنیں. میں ڈرتا ہوں بھائی, نہیں ڈرتے نہیں ہیں. جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ بناتا ہے اور انکوائری کمیشن فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے. میں اس بات پہ میں استعفیٰ دے دوں گا جی, لکھ دیں. ون مین کمیشن جوڈیشل کمیشن قائم کر سکتا ہے. ہمارے لیے تو تفتیشی اور شعیب سڈل تو رائٹ ہینڈ مین ہے. ہمارے لیے شعیب سڈل تو رائٹ ہینڈ مین تھے زرداری صاحب. میں کہتا ہوں شعیب سڈل کی بات نہیں کرتے ہم. اچھا ہم ڈاکٹر صاحب قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, یہ کمیشن میں, جوڈیشل کمیشن میں اور انکوائری کمیشن میں جو ایک بڑی ڈسٹنکٹ لائن کا انہوں نے ذکر کیا ہے یہاں, یہ جو کمیشن ہے یہ اس لیے بنایا گیا کہ ارسلان کو ایک قسم کا صرف پیسے ہی دے دی جائے یا یہ انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ جو کمیشن جو سپریم کورٹ نے پرپوز کیا ہے, اس پہ جو آپ کے بڑے بڑے لیگل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے سیریس اعتراضات جو ہیں وہ کیے ہیں, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ ایسی بات نہ کرے جو کہ کنٹروورشل ہو جائے. اور چونکہ اس کمیشن کے بارے میں لیگل اعتراضات ہیں کہ سپریم کورٹ کس قسم کا, ہر قسم کا کمیشن سپریم کورٹ نہیں بنا سکتا. جوڈیشل کمیشن کے کمیشن ہوتے ہیں, اور یہ مخصوص کمیشن کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. اس کی وجہ سے ہمارے لیگل ایکسپرٹس نے اس پہ اعتراض کیا ہے, اور سپریم کورٹ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر جسٹس وہی صحیح ہوتا ہے جو کہ لوگ محسوس کریں کہ جسٹس ہو رہا ہے. اس وقت لوگوں کو ارسلان کیس میں شکایات ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ان شکایات کو ایڈریس کرنا بہت ہی ضروری ہے, ورنہ یہ ہے کہ اس پہ اعتراضات چلتے رہیں گے اور اس کا ایک نیگیٹو ریفلیکشن جو ہے ہماری عدلیہ پہ ہوگا, کہ جو ایک اچھی بات نہیں ہے. لیکن 2013 کے بعد, 2013 کے بعد انصاف ہوگا, اور یہ ارسلان افتخار کے سارے اثاثے. یار یہ نہ کہیں جس افتخار نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کیا قربانیاں دی؟ قوم نے دیکھ ان کو بحال کروایا ہے. ڈکٹیٹر کو اس لیے بحال کروایا تھا کہ 4.5 سال کنفرنٹ کیا انہوں نے اس ملک میں. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں جو جمہوریت لانے کے ذمہ دار ہیں وہ تحریک چلا رہے تھے. اعتزاز احسن کو آپ کو لے لیں, وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, طارق صاحب کو لے لیں. اعتزاز احسن صاحب نے پرسوں کہا بھائی, ان کی کتاب سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب کچھ معاملات ایسے کی ضروری ہے. دیکھیں جو بات پتہ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آیا سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنا سکتا ہے یا یہ ایک انکوائری کمیشن ہے. اگر یہ انکوائری کمیشن ہے تو سپریم کورٹ انکوائری کمیشن نہیں بنا سکتا. اگر جوڈیشل کمیشن ہے تو پھر سپریم کورٹ نے صحیح کیا. یہ جوڈیشل کمیشن تو ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا آ رہا نہیں ہو رہا ہے. اس کا سوال تو ہمیں جو جواب نہیں مل سکے گا. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. لیکن اب ایک اور موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں, وہ ہے پاک بھارت تعلقات. زرداری صاحب گئے وہاں نان الائنڈ سمٹ میں تہران, وہاں ان کی منموہن سنگھ سے ملاقات ہوئی. منموہن سنگھ نے پھر ان کو گنجا دے دیا کہ مناسب موقع پہ آئیں گے. اب بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اجمل قصب کے کو تو انہوں نے موت کی سزا دے دی, لیکن جو باقی اس کے بامبے کے
جو کارنیج ہوا تھا نومبر 2008 میں، ان کے ملزمان کو پاکستان کا ایفر کردار تک پہنچا ہے۔ پاکستان مزید ثبوت مانگتا ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 بینک یہاں کھل رہے ہیں انڈیا کے، اور 2 بینک پاکستان کے انڈیا میں کھل رہے ہیں۔ ایک قسم کا تجارت نیگیٹو لسٹ جو ہے کم کر دی گئی ہے، سارا کچھ جو ہے اس طرف تو پیش رفت ہو رہی ہے۔ ویزے کے معاملے میں طے ہو گیا ہے، لیکن وہ اس کا اعلان نہیں ہو پا رہا، سائن تو نہیں ہو پا رہا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی لیول پہ کرنا ہے۔ ایک بھارتی جو وزیر خارجہ ہیں وہ آئندہ جمعے کو یہاں آنے والے ہیں، دیکھیے کہ، اور اس کے بعد امید ہے کہ شاید کامن سینس میں دیکھیے کہ اس سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ جو اکنامک ایشوز پہ تو کچھ پیش رفت ہے، لیکن ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کشمیر، اگر آپ پانی کا مسئلہ دیکھیں، سیاچن دیکھیں، اور یہ اور اس قسم کے سرکریک کے مسائل دیکھیں، وہ تو جوں کہ توں ہے، بھارت تو اس پہ تو ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، اور نہ ہی اس پہ کوئی دباؤ ہے کہ وہ ان معاملات پہ ہم سے بات کریں۔ دیکھیں، جو کنٹینشس ایشوز ہیں وہ تو ایک سٹیل میٹ کی صورتحال میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ جو پروسیس ہمارا تیزی سے 2011 اور 2012 کی مارچ اپریل تک چلا تھا، وہ کافی حد تک سلو ڈاؤن ہو گیا ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ انڈیا کے وزیر اعظم اور زرداری صاحب نے میٹنگ کر لی، کیونکہ اگر میٹنگ نہ کرتے تو اور بہت سی نیگیٹو باتیں ہوتی، لیکن اس میٹنگ سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وزیر خارجہ کی جو یہ وزٹ ہے، اس میں کوئی میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی یا کوئی کنٹینشس مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا ہوتا، اس کا اشارہ ہمیں وزیر اعظم اور صدر کی میٹنگ میں مل جاتا، کیونکہ کوئی جو ہے اشارہ نہیں ملا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وزیر خارجہ وہی کہیں گے جو وزیر اعظم نے کہا ہندوستان کے، کہ جی پہلے وہ ٹیررزم والا مسئلہ حل کیجئے۔ ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیررزم پہ اٹک گیا ہے، جس کی وجہ سے اب سلو پروسیس ہے۔ اگر وزیر خارجہ اور انڈیا کی حکومت تھوڑا سا فلیکسیبلٹی شو کرے تب تو یہ معاملات آگے بڑھیں گے، ورنہ ٹریڈ بھی آپ دیکھیں گے کہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی۔ بصر صاحب، ایک منٹ ہے، آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک آپ کی حکومت نے تو بڑی پیش رفت کی اس معاملے میں، کہ کیا ہونا چاہیے تاکہ… میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ کشمیر ایشو اور پانی کا ایشو، جب تک آپ کور ایشوز حل نہیں کرتے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن آج وہ دور جنگوں کا نہیں ہے، ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، معاملات طے کرنے قادری صاحب آپ… سر، ایک تو بڑی بات واضح ہے کہ جو کشمیر موومنٹ ہے، اس کے جو وہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے، اور اس کے جو لوگ اپنی جدوجہد آزادی کر رہے ہیں، ان کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیٹیکل رٹ یہ ہوتی ہے جس کا عملی مظاہرہ ہم نے کیا کہ واجپئی بس پہ بیٹھ کے آئے، لاہور میں لاہور ڈیکلیریشن ہوا، اور انہوں نے تاریخ میں پہلی بار کشمیر کو کور ایشو لاہور ڈیکلیریشن میں تسلیم کیا، اور اٹامک ایکسپلوژنز کے بعد وہ ہماری حکومت تھی کہ ہم نے اتنا بڑا معاہدہ کروایا ان سے، اور انہوں نے کمٹ کیا، بالکل تھے وہ کمٹ تھے، نہیں کمٹ کیا نا انہوں نے۔ شملہ اکارڈ تو قتل عام تھا پاکستان کا، آپ نے تو بیچ دیا تھا کشمیر۔ ہم نے ان کو یہ مانا کہ کشمیر کور ایشو ہے۔ ہماری اچھی بات سننے دیا کریں، وقت ختم ہو گیا، جیسے کہ ہم نے آج ان موضوعات پہ بات کی۔ لاہور ڈیکلیریشن عارف صاحب بڑا ضروری ہے، اس کو ذرا پڑھیں دوبارہ۔ میاں صاحب نے اس میں پیش رفت کی ہوئی، اور اس کے بعد آپ کو ناظرین معلوم ہوگا کہ کارگل کر دیا گیا، جس میں کشمیر کا انہوں نے سودا کر دیا تھا، مشرف صاحب نے سیبوٹاج کر دیا اس کو، اور اب ہم ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے بھارت کے ساتھ تعلقات میں جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ جیسے کہا گیا ارسلان افطار کیس پہ آپ نے ریزرویشن سنی لی جو ہمارے پارٹیسپینٹس کی تھیں۔ اسی طرح ہم نے بات کی جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں صوبوں پہ ہو رہا ہے اور PMLN پہ، ان سارے معاملات پہ جو ہم نے آج گفتگو کی، اور سب سے افسوسناک جو واقعہ ہے اس کی سب نے مذمت کی ہے کہ کس انداز سے ہمارے فوجیوں کو طالبان نے تحت پہنچایا، اور ان حضرات کی جو کہ اس کی ایک قسم کی مدافعت کرتے ہیں، اس کی ہم نے مذمت کی۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، حسن عزیزی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔